أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ توبہ اور استغفار کے ثمرات دنیا اور آخرت میں سورۃ نور آیت نمبر 10 اور 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے 6 فائدے بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہیں اولاد بھی دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں موسلادھار بارش بھی دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے نہریں نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں باغات دے گا۔ پیارے بھائیو، توبہ و استغفار کے ثمرات دنیا اور آخرت میں، اور یاد رکھیں کہ بعض ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں کوئی بھی ہے وہ صرف دنیا میں فائدہ ہوتا نہیں، آخرت میں تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کے جو ہے وہ ثمرات ملتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ایک مجلس میں تشریف فرما ہیں اور ایک شخص آیا، اس نے کہا امام صاحب کیا سالی ہمارے علاقے میں جانور مر رہے ہیں اور کھیتیاں باڑی خشک ہو گئی ہیں، کوئی وظیفہ بتائیے۔ کہا استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص نے اسے آ کر فقر و فاقہ کا شکایت کی۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا حضرت کافی عرصے سے شادی ہوئی ہے، اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ کہا استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا امام صاحب آپ سب کو ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں، جس کو اولاد چاہیے وہ بھی استغفار کرے، جس کو بارش چاہیے وہ بھی استغفار کرے، جس کو جو ہے وہ مال چاہیے وہ بھی استغفار کرے، بارش والا تو سب تمام کو ایک ہی نسخہ۔ تو امام بصری رحمہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ نسخہ میں نے کوئی اپنی جیب سے نہیں نکالا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا نسخہ بیان کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ پیارے بھائیو، غلطی شیطان سے بھی ہوئی اور غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ شیطان اکڑ گیا، تکبر کیا، ہمیشہ کے یہ مردود ہوا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھا دی۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔ توبہ کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوسرا پارہ ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ کرنے والوں کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان کے گناہ بھی بخش دے گا۔ چنانچہ سورۃ تحریم اس کی آیت نمبر 8 میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا عسى ربكم من يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اور تمہیں ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو، ابن ماجہ کی یہ روایت سیدنا عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4250 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نیچے بیٹھ جائے میرے بھائی جو پیچھے کھڑے ہیں۔ اسی طرح کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے پچھلے گناہ، سب کے تمام جتنے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیکیاں بنا دے؟ اللہ اکبر، یعنی کنورٹ انٹو اے گڈ ڈیڈز۔
سورۃ فرقان آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. 3 کام کرنی ہے. سچی توبہ کرنی ہے اور اس کے بعد ایمان لانا ہے, شرک نہ ہو, کیونکہ شرک ہوگا تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. اور اس کے بعد نیک اعمال شروع کر دیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو جو ہے وہ نیکیاں بنا دوں گا. اسی طرح میرے بھائیو, کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نسخہ بیان کیا سورۃ نور آیت نمبر 31 میں کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, کہ تم سب کے سب اللہ کے ہاں توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسی طرح ترمذی کی حدیث نمبر 2499 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, کہ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لے. اسی طرح میرے بھائی, کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمتیں آپ پر نازل ہوں؟ سورۃ نمل آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون, کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو. اسی طرح میرے بھائیوں, ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے, ایک کالا نقطہ, ٹھیک ہے. جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو نقطہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ اس کے پورے جو ہے دل کو گھیر لیتا ہے, پورا دل اس کا کالا شاہ والعیاذ باللہ. اسی طرح میرے بھائی, ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا, ہر فرض نماز کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حتیٰ کہ حج میں جو ہے مزدلفہ سے لوٹتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واستغفر اللہ کہو ان اللہ غفور الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 199, کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے, بخشنے والا ہے اور رحیم ہے. اسی طرح پیارے بھائیوں, شیطان نے کہا تھا کہ اے پروردگار تیری عزت کی قسم کہ میں جتنی بھی آدم کی اولاد ہوگی ان کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی آگے اس کا جواب دیا کہ میری بھی عزت اور جلال کی قسم جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے, میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا. صحیح الجامع حدیث نمبر 1646. سبحان اللہ. اسی طرح پیارے بھائیوں, ترمذی 3540 اور اس کے راوی ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث قدسی ہے, ایک ٹکڑا پیش کروں گا کیونکہ وقت کم ہے, کہ یا ابن آدم لو بلغ ذنوبك آنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك. اے آدم کے بیٹے, اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے استغفار کرے, گناہوں کی معافی مانگے, میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا, پھر بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں. اسی طرح میرے بھائیوں, توبہ کرنے سے انسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, جس طرح کہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 71 میں فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ متابا, کہ وہ حقیقتاً جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ جو ہے کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے. اسی طرح پیارے بھائیو, صحیح مسلم میں سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات میں توبہ کرے, اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا دن میں توبہ کرے, اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. اور پیارے بھائیو, آپ جانتے ہیں کہ یہ قرب قیامت کی بڑی نشانی ہے, اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. مسلم حدیث نمبر 2759. اسی طرح ایک طویل حدیث آپ نے سنی ہوگی, جس شخص نے 99 قتل کیے تھے اور احساس اس کے دل میں ہو گیا اور کسی راہب کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے, حل لی من توبہ, کیا میری توبہ ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی اہل علم کے پاس جانا چاہیے, جو عبادت گار اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اس نے کہا چل پھٹتے ایسی کی تیسی 99 لوگوں کا قتل کر کے آ کے توبہ پوچھتا ہے,
اس نے اس کو بھی قتل کر دی، پوری سنچری بنا دی، لیکن اس کے دل میں احساس تھا کہ نہیں توبہ میں نے کرنی ہے۔ لمبی حدیث ہے بھائی، آخر کار اس نے سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بخش دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ بخاری 3470 اور مسلم 2786۔ اسی طرح میرے بھائی سورۃ ہجر کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں۔ اے نبی کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ خبر دینے والا، لوگوں کو یعنی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بخشنے والا ہوں اور ان رحیم بھی ہوں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان عذابی هو العذاب العلیم، میں جہاں پہ پھر غفور ہوں وہاں پہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری ہے میرے بھائیوں، کیا خوشخبری ہے؟ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے 3818۔ طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے گا، یعنی قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار ہوگا۔ اسی طرح پیارے بھائیوں توبہ اور نیک عمل سے جنت ملتی ہے۔ سورۃ مریم 16 پارہ آیت نمبر 7 اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ، جس نے توبہ کی پھر ایمان لایا پھر عمل صالح شروع کر دیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار استغفار کرتے ہیں؟ واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب علیہ فی اليوم 100 مرہ وفی روایہ اکثر من 70 مرہ، کہ اللہ کی قسم میں دن میں 100 مرتبہ اور ایک روایت میں 70 مرتبہ سے جو ہے وہ زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فانی استغفر اللہ واتوب علیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، بخاری 6307، کہ اے لوگو تم بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں۔ اسی طرح بھائیو سیدنا ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النساء تصدقن فانی اریتکن اہل النار، کہ اے عورتوں کی جماعت، کہیں درس دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں زیادہ عورتوں کی جو ہے وہ جماعت یا عورتیں جو ہیں جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ فقلنا وبما یا رسول اللہ، کسی عورت نے پوچھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا قصور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری بھی بہت کرتی ہو۔ کیسے؟ ایک شخص سے مثلا 25 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے، اس سے کم زیادہ وہ ہر چیز ہر وقت ڈیمانڈ پوری کرتا ہے اپنی بیوی کی، لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دہاڑی نہیں بھی لگتی، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ نہیں اس کی ڈیمانڈ پوری کر سکتا، تو وہ 1 منٹ میں یہ کہہ دیتی ہے کہ جب سے میں اس گھر میں بیاہ کے آئی ہوں میں نے اس گھر میں سکھ کا سانس بھی نہیں لیا۔ اس لیے میرے پیارے بہنوں جو ہے وہ ایک تو لان تان نہ کیا کرو اور اپنے شوہروں کی ناشکری بھی نہ کیا کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں کتنی دفعہ جو ہے وہ استغفار کرتے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے انا كنا نعد في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحیم 100 مرہ، کہ ہم گنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگا کرتے تھے اور توبہ کرتے تھے۔ کتنی دفعہ؟ 100 مرتبہ۔ اور یہ اس طرح نہیں کہ کوئی وہ سب کو چپ کرا کے، نہیں، باتیں بھی ہو رہی ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آئے اور انہوں نے عرض کیا مجھے پاک کر دیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ہلاکت ہو، جو اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ 4 مرتبہ وہ حاضر ہوا اور اس نے یہ کہا، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت کیا، پوچھا لوگوں سے کیا بات ہے بھائی، اس کا دماغ خراب تو نہیں، اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو پھر اس کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے زنا کیا؟ کہا ہاں میں نے زنا کیا۔ چنانچہ اس کو رجم کر دیا گیا۔ تو
لوگ جو تھے ان کی کچھ لوگوں نے کہا جی ماعز نے توبہ کی ہے، کچھ لوگوں نے کہا اس نے گناہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جب بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ انہ لفی نہر من انہار الجنہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ماعز کے بارے میں تم جو بات کر رہے ہو وہ تو اس جنت کے نہروں میں ایک نہر میں غوطے لگا رہا ہے. اور پھر فرمایا استغفروا لمعاذ بن مالک، کہ ماعز بن مالک کے لیے جو ہے وہ استغفار کرو، اس سے یعنی اس کے لیے بخشش مانگو. کیوں؟ لقد تاب لو قسمت بین امت، کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ یقیناً ایسی توبہ کہ اس کو اگر ساری امت پر تقسیم کر دیا جائے تو تمام امت کو کافی ہو جائے، یعنی تمام امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دے. اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت عمران بن حسین اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہینیہ قبیلے سے کہ ایک عورت تھی، اس سے زنا ہو گیا، اس حاملہ ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا مجھ پر حد قائم کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خاتون جاؤ، کیوں کہ تمہارے جو پیٹ میں بچے ہیں اس کا تو کوئی قصور نہیں. دیکھیے میرے بھائی، یہ ہمارے پیارے رسول سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اس بچے کی بھی فکر ہے جو ابھی تک دنیا میں نہیں ہے، پیٹ میں ہے، اس کی بھی فکر ہے کہ اس کا تو قصور نہیں ہے نا، قصور تو عورت کا ہے. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد 2-2.5 اس طرح سال کے بعد وہ بچے کو اٹھا کر دوبارہ آئی اور کہا مجھ پر حد قائم کر دیجئے. چنانچہ جو ہے وہ بچہ اس کے جو وارث تھے، ان کے جو بھی رشتہ دار ہیں، ان کو دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اس کو رجم کر دو. جب رجم کر دیا گیا اور جب اس پر جنازہ پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کا جنازہ پڑھا، یعنی اس نے تو زنا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، کہ بلا شبہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کے لیے کافی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 484 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ میں بکثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدی، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں. اسی طرح میرے بھائیوں سیدنا عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا، ہاں اللہ اکبر، جس نے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے والے کیوں نہ. رواه حاکم نے روایت کی ہے. سبحان اللہ، یعنی بہت بڑا گناہ ہے جنگ سے بھاگنا، لیکن اگر کسی نے 3 دفعہ یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بخش دیتے ہیں. توبہ کب قبول نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء آیت نمبر 18 میں فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. سورۃ نساء آیت نمبر 18 کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی توبہ نہیں ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، حتیٰ جب کہ اس کے موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت کہتا ہے قال انی تبت الآن، تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. پیارے بھائیو، توبہ کی 4 شرطیں یاد رکھی. نمبر 1 گناہ سے بعد آ جانا، جس گناہ میں اس کو چھوڑ دینا، اس پر شرمندہ ہونا. نمبر 2 نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا. نمبر 4 گناہ کا تعلق اگر کسی انسان سے یعنی حقوق العباد کا ہے تو اس کو جو ہے وہ چیز جو بھی لی ہے یا اس پر ظلم کیا ہے تو اس سے جو ہے وہ معافی مانگنا. اسی طرح مسلم کی حدیث نمبر 2703 سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرتا ہے. یعنی جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا بس اس کی پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. اسی طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ترمذی میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ نہ شروع ہو. غرغرہ بولتے ہیں اس طرح نہیں، یعنی بالکل جب اس کی موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے اس وقت بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 2577 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ یا عبادی، تم لوگ دن اور رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، اس لیے
جو ہے مجھ سے استغفار کیا کرو، گناہوں کی معافی مانگا کرو اور میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چاروں اماموں میں سے ایک امام ہے، سفر کے لیے کہیں نکلتے ہیں، راستے میں کسی مسجد میں رکتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد امام مسجد کہتے ہیں کہ مجھے کچھ دیر یہاں رکنے کی اجازت دی جائے۔ امام مسجد کہتے ہیں قانون نہیں ہے، ہم نے مسجد بند کرنی ہے۔ ساتھ ایک نان بھائی، ہمارے ادھر عربوں میں کہتے ہیں خباز، یہ جو روٹیاں لگاتا ہے، وہ یہ بات سن رہا تھا، اس نے کہا مسافر ہے چلو اس کو میں ساتھ لے جاتا ہوں۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کو آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، سب کو پتہ ہے یہ فلانا امام ہے، یہ عبد الرحمن سدیس ہے ماشاءاللہ امام کعبہ ہے، اس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ مسافر ہے، تو اس شخص نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیے اور میرے گھر میں کچھ دیر آرام کر لیجیے۔ وہ لے کے ان کو اپنے گھر میں جاتا ہے، تو ان کو کہتا ہے کہ ایسا کریں 2 منٹ آپ صبر کیجئے، میں کچھ روٹیاں لگا دوں۔ اب وہ جب روٹیاں لگا رہا ہے، پیڑا بنا رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، روٹیاں لگا رہا ہے اس میں تندور کے اندر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل یہ دیکھ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اے شخص اتنی تم کثرت سے استغفار کرتا ہے، تجھے اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ کہا ہاں مجھے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ جب سے میں نے استغفار شروع کیا ہے مال سمیٹے نہیں جاتا، میں بہت غریب تھا، ایک وقت کا کھانا ملتا تھا اور ایک وقت کا نہیں، جب سے استغفار کیا ہے مال جو ہے اس کی روایت بہت زیادہ مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، اور خود اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بے اموال، سورۃ نور کی آیت نمبر 10 یا 12 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اور دوسری، میں نے جو بھی دعا مانگی ہے میری دعا وہ قبول ہوئی ہے۔ 2 فائدے ہوئے ہیں، لیکن ایک دعا میں کافی عرصے سے مانگ رہا ہوں، واللہ عالم ابھی تک قبول نہیں ہو رہی۔ میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے کہ میں نے سنا ہے کہ وقت کے امام ہیں، امام احمد بن حنبل ان کا نام ہے، اگر میری ان سے ملاقات ہو جائے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل ان کے سامنے کھڑے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ چل یہ بھی تیری خواہش پوری ہوگی، میں ہی امام احمد بن حنبل، اللہ اکبر۔ اسی طرح بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو جو ہے وہ باہر یعنی میدان میں اکٹھا کیا اور صلاۃ الاستسقاء جو بارش والی نماز ہے وہ پڑھنے کا حکم دیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ گئی، موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس کو نکال دے میں بارش بھیجتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی کون ہے ہمارے، کون ہے بھائی، نکل جاؤ ہم سب لوگ تاکہ بچ جائیں۔ اب وہ جو شخص تھا اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نہیں نکلا۔ اس نے کہا ابھی اگر میں نکلا تو مجھے تو جوتیاں پڑیں گی کہ میری وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی۔ چنانچہ دل ہی دل میں احساس ہو گیا، بھائیو یہ احساس ہو جانا یہی بڑی بات ہے۔ استغفر اللہ کہنے لگا، یا اللہ مجھے توبہ کر دیا، اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تو نے تو کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلے گا میں بارش نہیں بھیجوں گا۔ بندہ بھی نہیں نکلا اور بارش بھی آ گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا آگے سے جواب دیا، موسیٰ جس بندے کی وجہ سے میں میری بارش رکی ہوئی تھی اس بندے کی وجہ سے میں بارش بھیجوں۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس نے سچی اور خالص توبہ کر لی ہے۔ سورۃ زمر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے میرے بندوں کو بتا دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، گناہ کرتے کرتے بالوں میں سفیدی آ گئی، گناہ کرتے کرتے اولاد بھی چھوڑ کر چلی گئی، گناہ کرتے کرتے نوکری بھی ختم ہو گئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بھائیو وہ دروازہ کھلا ہے اس وقت تک جب تک کہ غرغرہ نہیں اور مغرب سے جو ہے وہ سورج طلوع نہیں ہوتے، اس لیے اٹھیے، آج ہی اٹھیے اور 2 آنسو بہائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ کیجیے۔ معزز سامنے کرام، توبہ کرنے میں جلدی کریں، کسی کو نہیں معلوم کس وقت ملک الموت آ جائے، اور کتنی ایسے لوگ ہیں جو رات کو صحیح سلامت نرم و ملائم بس بستر پر جو ہے وہ سوتے ہیں، لیکن صبح ایک لاش میں بدل جاتے ہیں، اور پھر انہیں نہلا کر کفن کے جوڑے میں ملبوس کر کے قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے،
یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس میں اختلاف ہے اذان کے بارے میں. اور جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس پر جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے. اور کون سی نماز ہے؟ وہ نماز جنازہ ہے. اللہ اکبر. آئیے کچھ دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے. اے اللہ تو ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور ان کاموں سے بچا کے رکھ جن سے تو ناراض ہوتا ہے. اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ غفور الرحیم ذوالجلال والاکرام ہمارے تمام دکھ درد اور تکلیفوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں عزت، رحمت اور کشادہ حلال رزق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں توحید پر زندہ رکھنا اور توحید پر ہی ہمیں موت دے دینا. یا اللہ یا رب العالمین تیرے علاوہ کوئی در نہیں، اے نہیں کوئی الہ، ہم کہاں جائیں؟ ہم تیرے در پر آ گئے ہیں، ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دے. یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا. یا اللہ ہمارے والدین کو بھی بخش دے. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری اولاد اور آنے والی نسلوں کو خصوصاً شرک و بدعت سے بچانا. یا ارحم الراحمین ہم اپنے گناہوں کی انبار لے کر تیرے حضور آ گئے ہیں، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے. یا رحمان الرحیم ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں مگر تیری رحمت بہت وسیع ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہم تیرے ناموں کا واسطہ دے کر جنت الفردوس کا مطالبہ کرتے ہیں. یا غفار ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. یا رحیم ہمیں قبر کے عذاب سے بچا. یا جبار روز محشر جس دن نفسی نفسی ہوگی ہماری مدد فرمانا. یا اللہ تیرے باتوں کو جو سننے کے لیے اس مسجد میں تشریف لائے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، تیری باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، ان تمام کو جو ہے وہ بخش دے. پیارے بھائیو آخری بات، موت کے وقت انسان جو ہے وہ خواہش کرتا ہے کہ اسے کچھ موقع مل جائے، لیکن اس وقت موقع نہیں ملتا. جس طرح کہ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. جب موت کا فرشتہ آتا ہے اس وقت انسان اس کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج دو، میں کچھ نیک عمل کر کے آ جاؤں، میں توبہ کر کے آ جاؤں. لیکن آگے سے جواب آتا ہے کہ کلا اب نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں نرم و ملائم بستر پر سونے سے پہلے سچی توبہ کریں. کیا پتہ وہ رات ہماری دنیا کی آخری رات ہو اور اگلی صبح قبر میں جانا ہو. مردہ قبر میں ایک لمحہ آرزو کرے گا کہ کاش وہ توبہ کر سکے. اے گناہگار اور بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے والے، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے مگر رحمان و رحیم کے بخشنے میں دیر ہو سکتی نہیں ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.